اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی، تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھ میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا؟ 2 times۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے۔ اور میں؟ آپ اچھا بولتی ہو، وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ تلاوت کو پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی یہ بتانے کا کہ وہ کون سا پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہ آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھی، سرخ کیڑے اپنی بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بکھر گئی تھی، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی۔ اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا، اور اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر تیمور کو اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو وہ اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ اسے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور ابھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور اونچی آواز کر دی۔ قاری مشاری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ اور سورہ کہف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستینے فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن مجید موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا،
چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی. آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا. اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا. کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ. تمہیں میں بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے مجھے قتل کر دو؟ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا. پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا. تم پہلے تو ایسے نہیں تھے. تم اسپتال میں میرے لیے پھول لے کے آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے. تمہیں بھول گیا کیا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں استجاب پھیل گیا. آپ کو سنائی دیتا تھا سب. زندگی میں پہلی دفعہ اس نے محمل سے یوں بات کی. وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی. تمہیں لگتا تھا میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا. تردید نہیں کی، نہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی. آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے. میں بول نہیں سکتی تھی، بیمار تھی. اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوز رکھا. وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے. میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی. اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ کہتے تھے وہ اس بچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس کر دیں گے. میں ان سے بہت لڑا تھا. اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تیمور، وہ متحیر رہ گئی. اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا. محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے. میرے پاس آؤ. اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا. ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا. انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بری عورت ہے. میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا. اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا. محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما. وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا. تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا تھا. بٹ یو ور سلیپنگ. آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. آپ بولتی نہیں تھی. آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا. اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پوچھ رہا تھا. میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا. اب تو تم ناراض نہیں ہو. ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا. اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا. ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی. اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے. اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی. اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا. وہ دن بہت خوبصورت دن تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو مل بیٹھ کر خوب باتیں کی. کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں. اس سے بات کر کے محمل کو پتا چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی. شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تھا تو وہ بدسن ہو گیا تھا. مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا. بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی. اس کا قصور نہیں تھا. اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا تھا، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی. محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا. وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا. اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان تھی. وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا. اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی. وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، آنا تو ہے مگر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا. آپ کی ڈیورس کے 3 منتھس بعد تک آپ نے یہیں رہنا ہے نا. وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا. اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا. ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو ٹائم ہے. کیا پتا ڈیڈی ڈیورس واپس لے لیں. اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے.
مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ خواہ کیا الجھاتی، سو بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ، آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو اپنی ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کاپیز دکھاؤ۔ محمل، محمل، اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر اسے پکار رہی تھی۔ اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو، اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پہ بیٹھا رہا۔ محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اٹھا۔ دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی، شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم سٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے، بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی؟ اوہ گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے، جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پہ لاجواب ہو گئی ہو۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرتے جذبات سے محمل کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی، تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہو، مجھے سب پتا ہے۔ فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا۔ سنی میں، یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے، وہ ایک دم زور سے چلایا۔ فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے۔ محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی، اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا۔ گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو، اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھوں میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سے قصے تیمور کو سنا ڈالے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لاشعوری طور پر رک گئی، جانتی تھی کہ اس وقت کون آیا ہوگا۔ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آگے بتائیں نا ماما۔ تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھا لیا۔ وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا، اور صفائے اتفاق وہ ان کی دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا اور نہ ہی دیکھ سکا۔ محمل نے نگاہیں کتاب پر جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہے، 1 منٹ۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما، آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہی ہیں ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔
तार लंबी थी, रिसीवर उस तक पहुंच ही गया। आगा फवाद, वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई। फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी उसे कान से लगाए बैठी रही। हेलो, और फिर बमुश्किल लफ्ज होंठों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर पीछे देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा, यहाँ से जाकर जो भी करना है कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए दुरुस्ती से कहता हुआ वो महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शशदर सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोलाबार निगाह उस पे डाली और रिसीवर खटाक से क्रडल पर डाल दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज तेज सीढ़ियां चढ़ता गया। तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मामा, उसने होले से महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो उसी तरह शल सी बैठी थी। एक बार पहले भी इनका फोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब उनको कहा था यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मामा, डैडी उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कजन है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली बार हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। ये इतना सारा जहर उसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी आगे सुनाई। वो उसके साथ सोफे पे बैठ गया और उसका हाथ हिलाकर उसे मतवजा किया। महमल ने सर झटक कर किताब उठा ली। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे पानी का छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब्ज घास पर गिर रहे थे। जब उसे जिंदगी में घुप अंधेरा नजर आने लगा, वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब उतना शदीद नहीं रहा था जितना उससे कब्ल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी। जब उसने गेट पर आहट सुनी तो गर्दन मोड़ कर देखा। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके गेट का हुक खोला था और अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में हैंड बैग था और वो अपने मखसूस स्याह अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी जिसमें उसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। उस वक्त वो उधर पढ़ाने जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आ गई? उसे आते देखकर महमल ने मुस्कुरा कर मुखातिब किया। हाँ, बस जरा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराती उसकी तरफ चली आई। खाना खा लें? आपने दोपहर में भी नहीं खाया था। हाँ, खाती हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहकर उंगली से कनपट्टी सहलाई। उसकी मखरूती उंगली में चांदी की वही अंगूठी थी जो वो अक्सर देखती थी। जाने क्यों वो महमल को कदरे परेशान लग रही थी। खैरियत फरिश्ते, मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो, वो फीका सा मुस्कुराई। तभी फासले पर खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और उनकी तरफ आया। वो टेंस भी हैं तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाजे मान पड़ते देखा था। उसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है, ऐसे बात। जस्ट गो, चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर चीखा, बिल्कुल हुमायूं का परतू। सॉरी सनी, वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज तेज कदमों से लॉन की रवश पार कर गई। और जहां मेरी मामा हो वहां मत आया करो, वो उसके पीछे चिल्लाया था। महमल ने ताज्जुब से बरामदे में देखा जहां फरिश्ते दरवाजा बंद करके गायब हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भेजे दरवाजे को देख रहा था। उफ, ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो सर झटक कर रह गई। वो किचन में अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। गोद में टोकरी थी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बिल्कीस के साथ मरकज तक गया था। वो मटर छीलते हुए लाशौरी तौर पर उसका इंतजार कर रही थी। किचन का दरवाजा नीमवा था। वो वैसे भी उस सिमत में बैठी थी कि लाउंज में नजर ना आ सकती थी। तभी उसे बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ ही कदमों की चाप भी। फिर करीब आती आवाजें। मटर छीलते उसके हाथ ठहर गए। ऐसा कब तक चलेगा हुमायूं? वो आरजू थी और तिनक कर कह रही थी। क्या? अनजान मत बनो, हम कब शादी कर रहे हैं? उनकी आवाजें करीब आ रही थी। वो दम साधे बैठी रह गई। मटर के दाने हाथ से फिसल गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या मतलब जल्दी? इतना अरसा हो गया है तुम्हें उसे तलाक दिए हुए। उसकी इद्दत खत्म हो लेने दो। और कब खत्म होगी वो? 1-2 हफ्ते रहते हैं, वो रसान से कह रहा था। वो दोनों वहीं लाउंज के वस्त में खड़े बातें कर रहे थे। क्या उसकी इद्दत खत्म होने से पहले हम शादी नहीं कर सकते? नहीं। उसका अंदाज इतना सर्द महर और कतई था कि पल भर को आरजू भी चुप रह गई। मगर हुमायूं, उसने कहना चाहा। कहा ना नहीं, वो अब सख्ती से बोला था। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो बेशक शादी ना करो, चली जाओ यहाँ से।
وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو، وہ بوکھلائی سی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر گرتے آنسوؤں پر رکھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ اب آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا۔ اچھا اب تو نہیں رو رہی؟ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلکیس بوا! اس کی سنے بغیر بلکیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلکیس کو تو کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ویل چیئر پر بیٹھی ہدایات دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز پر سے سب ہٹا لو اور اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پھونٹ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں۔ ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کرو، یہ اس میں رکھ دو۔ اچھا جی۔ بلکیس اب اسٹڈی ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا۔ بلکیس پھٹتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے اس کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلکیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی، جیسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کی ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ سٹیمپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح دستخط تھے۔ محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پر نگاہیں دوڑائی۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پر پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا اور کیا وہ اس کی وجہ سے اس سے بدسن تھا، مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو اس کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا، وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر شاید کچھ فوٹوگراف تھے۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر پھسلتی فرش پر جا گری۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھی۔ فواد اور محمل؟ وہ ساکت سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھے محمل، ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتا فواد اور محمل، ایک ساتھ کسی شادی میں رقص کرتے، قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب کچھ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی فوٹو شاپ یا ایسی ہی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقع پتہ نہیں چلتا تھا، مگر بغور دیکھنے سے سب ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ نکلی ہیں۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی تھی اس کو یہ تصاویر؟ یہ معیز جو ایک دفعہ آیا تھا، اسی لیے آیا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔
پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سنورا اور ہنستا بستا دیکھ کر شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی موت کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا بھی شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات، پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی، مبادا بلقیس انہیں نہ دیکھ لے۔ پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز آئی، پھر لوگ کی کھٹکھٹ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے اس پار بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں۔ یہ کیا کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹ کا الو تھا جس کی آنکھ پہ پٹی بندھی تھی، ہوش اب آیا ہے۔ دیر ہو گئی مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع تو ان کو دیا جاتا ہے جن پر صرف شک ہو، مگر جن پر یقین ہو ان پر صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں اے ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھے۔ کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بڑی دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہو جاتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداس سی مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجئے گا، کہیں پھر دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چپتی نگاہ اس پہ ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پہ مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کے گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر گرے تھے۔ تو کچھ خاص کر لیتے ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ فیروزی شلوار قمیض پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں، لاؤ۔ اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ بس اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار سی ہوئی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔
उसने ऊंची सी पोनी बांधी, फिर उन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊंगी। पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है, तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो खाना खाते हैं। उसने महमल की व्हीलचेयर पीछे से थामकर उसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जायके महसूस करना छोड़ दिए हैं, इसीलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा हुआ था कि उसे फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा ना लगा। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे माहौल में फैली हुई थी। तैमूर किधर है? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूं जो वो आपको नापसंद करना छोड़ दे? ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर डिश उसके सामने रखी। उसका जब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदलिहाजियों पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भीग गया। जाने दो, मैं माइंड नहीं करती, खाला भी माँ जैसी ही होती है। महमल भीगी आंखों से हंस दी। फरिश्ते ने रुककर उसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती? मेरे भांजे नहीं हैं, वरना ज़रूर अपनी राय देती, लेकिन चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या? फरिश्ते उलझी। यही कि खाला माँ जैसी होती है, ये एक हदीस है ना? ओह अच्छा, मुझे भूल गया था। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दी और चावल अपनी प्लेट में निकालने लगी। वो अपनी दानिश में हुमायूं के घर में उसका आखिरी दिन था। कल दोपहर उसकी इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल होने वाले थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर उस घर में रहने का जवाज भी ख़त्म हो जाता। आज वो सुबह उतरते ही लॉन में आ बैठी थी। चिड़ियाँ अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। घास शबनम से गीली थी। स्याह बादलों की टुकड़ियाँ आसमान पे जा बजा बिखरी थी। उम्मीद थी कि आज रात बारिश ज़रूर होगी, शायद उसकी इस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्दी ही किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था। बिल्कीस अपने क्वार्टर में थी। वो लॉन में तन्हा और मगमूम बैठी चिड़ियों के उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा उसकी कांच सी भूरी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। इस घर के साथ उसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। जिंदगी का एक बेहद हसीन और फिर एक बेहद तल्ख दौर उसने इस घर में गुजारा था। यहाँ इसी ड्राइववे पे वो पहली बार स्याह साड़ी में उतरी थी। उस रात जब उसकी मुश्किलात का आगाज हुआ था। फिर इधर ही वो सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनकर लाई गई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी, मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं। उसके भी गुजर गए थे। एक स्याह तारीक नींद का सफ़र, और वो बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें लिए उसका शाना झंझोड़ रहा था। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, उसने बेख्तियार प्यार से उसका गाल छुआ। क्यों रो रही है इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वो मासूमियत भरी फिक्रमंदी लिए उसके साथ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं, कुछ नहीं। मेहमान ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती हैं मामा, हर वक्त रोती रहती हैं। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा रोती होंगी। नहीं तो, और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा आंसू किसने बहाए थे? किसने? वो हैरत इश्तियाक से उसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जब उनसे उस दरख्त को छूने की गलती हुई थी। वो नरमी से उसके भूरे बालों को सहलाती बता रही थी। उसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। उसका जहन बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, जब उनसे एक फैसले में ज़रा सी कमी रह गई थी। और उनके बाद उसने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती हो मम्मा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरी किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरे जैसी कैसी? उसे हैरत हुई। आप जैसी नोबल और ऑनरेबल। आपको पता है आप मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनरेबल और नोबल हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है नोबल कौन होते हैं? महमल ने एक गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के पड़पोते थे। वो क्यों मामा? वो क्यों? उसने ज़ेरे लब सवाल को दोहराया। बेख्तियार आंखों में उदासी छा गई,
کیونکہ شاید وہ سب صبر کرنے والے تھے اور الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتا ہے کہ آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا۔ ہاں، ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی، وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور؟ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر رہ نہ سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈ کیوں اسے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر بھی کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو، جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اسے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تیمور، وہ درشتی سے چلائی تھی، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے کودی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسے کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔ جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم میں 2 سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔